تو ایک دن کیا ہوا، وہ ابھی کیا پتا یار، اپنی گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا، میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچ نیچ ہو گئی، مجھے میٹر بہت گھوم گیا نا اس دن، غصہ مجھے زیادہ آ گیا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی، تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ، بہتر یہی ہے کہاں چلے جاؤ، گھر سے نکل جاؤ. سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے، میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو گھر سے نکل جاؤ. میں گھر سے نکل گیا، کہاں جائے بھائی، دوسرے گھر میں چلا گیا. اچھا، جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے. دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ. تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری، تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے. حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں، غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا پارسل کرو نا، کہیں نہ کہیں تو نکالو اس کو. اچھا، مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے، یہ اتنا بنتا نہیں تھا، لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا. اب میں نے کہا اب یہ نئی جنگ یہاں پہ جھڑپیں نہ شروع ہو جائیں کہیں، یہاں سے بھی کیا کرو، موو کرو فوراً. گورے گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. ہم وہاں سے نکلے. اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو، تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر ہے، آفس. مجھے غصہ بہت شدید آیا ہوا تھا نا، یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے. میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفس. جیسے ہی آفس میں گھسا ہوں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دارالعلوم کرنگی سے 2 علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب بے وقت کوئی بندہ آئے نا، اس سے آدمی کو، اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے، اچانک 2 بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں. تو آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے. لوگ تو وہ تو بےچارے مولانا تھے، اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، بزرگ نہیں تھے، نوجوان مولانا تھے وہ. میں نے کہا یار ان کو سناؤ ٹائٹ قسم کی نا، کہ بھائی آپ پہلے ٹائم لے لیتے، آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا، بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے. اب میں جیسے ہی اندر گھسا ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ 2 آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب میں پھیکی تکلف والی مسکراہٹ، السلام علیکم، آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا کہ بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں تو آیا ہوں تھوڑا. جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نا، اصول یاد رکھو، گھر میں، گھر سے نکل جاؤ، آدھا 1 گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک ہے. یہ میرا تجربہ ہے، ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا؟ آپ کا ایک کا تجربہ ہوگا، ہم نے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس، ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں. میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں اب. حقیقت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ غصے میں، کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو، ہم تو کوئی بہت نیک نیک بھی نہیں ہے، بہت نیک تو دور کی بات، ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی. تو ہم جیسوں کو تو وہی سیدھی سی بات ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے. تو میرا تو اصول ہے، زیادہ آ رہا ہے گھر سے نکلو بھائی، جاؤ باہر جا کے بیٹھو، تو ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آتا ہے. اور یہ ہر شخص پر ہوتی ہے، کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو، بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے، وہ نیک نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، میں جب دفتر میں آیا ہوں تو 2 بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑی بھی باندھی ہوئی، داڑھی بھی ان کی آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. مجھے آیا غصہ کہ یار ایک تو بے وقت آ گئے، اور میں ابھی میں نارمل کنڈیشن میں ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں. میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے احترامی نہ ہو جائے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے احترامی کا زیادہ خطرہ ہے. الٹی بات کر دی نا انہوں نے، تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب ٹکا کے. ابھی میں نارمل نہیں ہوں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے. بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے، بالکل نارمل، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، آپ بیٹھے میں آتا ہوں. ان کو بٹھا کے، وہ جو بیچارے گارڈ ہے نا ہمارے، ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھ گیا آرام سے. آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا، اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی پرینک دیکھا، کوئی مزاحیہ، آج کل عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل آثار ختم ہو گئے ہیں، پھر میں نے ان کو بلایا. کس سلسلے میں حاضر ہوئے؟ اب آپ سمجھو، یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. ان میں سے ایک مولوی صاحب، نوجوان مولوی صاحب، انہوں نے کہا میں دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی پھنسا ہوا، تو ابھی تو نکلا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے. ابھی میں خود پھنسا ہوا تھا.
یہی تو ہوا ہے میرے ساتھ. ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی؟ یہ مسائل کو 2-3 جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ ایک والے کو کیا پتا ہے یار؟ جب 2-3-4 ہوں تو کچھ نہ کچھ تو. بھائی جب شہد کے چھتے میں منہ دھو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی؟ کاٹیں گی. مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے, میں خود پھنسا ہوا تھا. کہہ رہے میں پھنس گیا ہوں. کہہ رہے میں نے ابھی ابھی کی ہے اور میں کیا کر گیا ہوں؟ پھنس گیا ہوں میں تو. اور بیوہ سے کی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ وغیرہ وغیرہ نا. تو مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے اس سے کہا کہ یار, یعنی اس سے کہا نہیں میں نے کہا اور ڈر جائے گا بیچارہ. تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں, ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھنسا وہی تھا نا میں. اچھا, تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا. اب دیکھو, میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا. نارمل کنڈیشن میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا, ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. جا رہے آدمی تھکا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی میں انسان ہوں یار. تو میں کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں؟ تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا بتائے کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرے تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں؟ میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لی ہے. کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی. تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا؟ میں نے کہا اب ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی؟ ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. پھر مجھے کیا ہو گئی؟ عادت ہو گئی ہے. اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب؟ میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن, اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا, اب تو ہمیں, میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے. جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا ہو فائدہ؟ کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے, اللہ کے بندے یہ تو ایک پہلو ہے نا, اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہوگا. میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے, میں نے کہا چلی جائے گی واپس آ جائے گی. اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ؟ کچھ سوچو یار. آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا, تو کیا غصے میں وہ بقیہ آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ تو کبھی نہیں دے گی. وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد, اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی, تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا. اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے, وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ. باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو, ٹینشن لے کیوں رہے ہو؟ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن, گھر سے باہر نکل جایا کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ. پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں کہ بندہ ہی گھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی تو تھوڑی سی, اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا. تو میں نے کہا اس کی برکتیں, میں نے کہا ثواب کتنا کیا اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے, سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ نا. اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی, زانی بنتی وہ. یہ اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت؟ میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا. 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے. ٹھیک ہے نا, مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 29. چاند نظر آ گیا تھا, فرمایا 1 مہینے کے تو 29 دن کا مہینہ ہے.
تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں، یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے. کبھی کہا نبی نے؟ فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے، یعنی نکاح کو. سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا؟ عورت کو. بے شک 20 ٹینشنیں دے، خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ محبت بھی تو ملتی ہے. عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت؟ یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی، کسی اور سے